سونے سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے سوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن جب دن نکلتا ہے تو بندے پر جو اس کے اعضاء ہیں، جو اس کے جوڑ ہیں، 360 جوڑ، ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ ہے کہ وہ صدقہ کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ کل تحمید صدقۃ وکل تسبیح صدقۃ وکل تکبیر صدقۃ وکل تحلیل صدقۃ. آپ نے فرمایا کہ جو تم الحمدللہ کہتے ہو وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، جو تم اللہ اکبر کہتے ہو وہ بھی صدقہ بنتا ہے، جو تم سبحان اللہ کہتے ہو وہ بھی صدقہ بنتا ہے، جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے. اور یہ ہر چیز جب تم کرتے ہو، جب تم نیکی کا حکم دیتے ہو وہ بھی صدقہ بنتا ہے، جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو تو وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، اور جب تم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان تمام کے بدلے میں جب کوئی بندہ ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ ان تمام کے بدلے میں پورا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک یہ تعداد 360 بن جاتی ہے. اب ہم خود اندازہ ہمیں نہیں ہے کہ کتنی دفعہ سبحان اللہ ہم نے محفل میں کہا، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیے، کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہم نے بھیجا ہے. اور درود و سلام تو ایک ایسا تحفہ ہے نا کہ جو اتنا عظیم ہے، جو اتنا عظیم ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اور ایسا وہ مقبول ہے کہ جو دل سے کرتا ہے وہ وہاں سے پا لیتا ہے، جو دل سے کرتا ہے وہ وہاں سے پا لیتا ہے. یہ روایت میں جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ ابن قیم نے نقل کی ہے اپنی سند سے. ابن قیم ابن تیمیہ کے وہ شاگرد ہیں، اور وہ لوگ جو مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں، کبھی درود و سلام کے حوالے سے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نہیں کہنا چاہیے یا کچھ اس انداز میں، ان سب کے یہ امام ہیں اور یہ سب ان کو مانتے ہیں. ابن قیم لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن نصر کی محفل میں گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس حضرت شبلی تشریف لاتے ہیں. اور شبلی یہ بغداد میں ایک مجذوب اور دیوانے کے طور پر مشہور تھے. جب وہ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں جناب ابو بکر کے پاس، جو اپنے وقت کے شیخ ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جب ان کے پاس آئے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو شبلی کو جب دیکھا انہوں نے تو یہ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کر شبلی کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. جتنی دیر وہ بیٹھے رہے، جب چلے گئے اٹھ کر تو انہوں نے جو پاس دیکھ رہے تھے سوال پوچھا. ابو بکر بن عمر نے یہ سوال پوچھا ان سے، جناب ابو بکر سے. ان کا نام بھی ابو بکر ہے لیکن ولدیت الگ ہے. تو انہوں نے سوال پوچھا ان سے کہ بھائی حضرت یہ تو بغداد میں دیوانے ہیں اور مجذوب ہیں، آپ نے ان کا اتنا استقبال کیا، کھڑے ہو کر آپ اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے وقت کے شیخ ہیں، اور اس طریقے سے استقبال، شبلی کا استقبال، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، میں نے وہی کیا ہے جو میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہیں، شبلی آ جاتے ہیں. خواب میں نے دیکھا شبلی آتے ہیں محفل رسول میں، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر شبلی کو اپنے گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا. میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ شبلی کو دیوانہ ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو اپنی ہوش بھی نہیں ہے، بغداد کی گلیوں میں پھرا کرتا ہے، آپ نے اس کا اتنا استقبال کیا، اتنا اکرام کیوں کیا، اتنی توقیر کیوں کی ہے، اتنی عزت کیوں دی ہے؟ حضور نے فرمایا اس وجہ سے
کہ یہ شبلی وہ دیوانہ ہے کہ جو ہر فرض کی نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس کے بعد 3 دفعہ یہ کہتا ہے، 3 دفعہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. 3 دفعہ صرف یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. جب یہ ہمارا دیوانہ ہو، میں نے کسی محفل میں کہا تھا نا کہ وہ محبت میں جتنا وہاں دیوانہ ہوا کرتا ہے اتنا ہی وہ فرزانہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ دانش مند ہوا کرتا ہے، اتنا ہی وہ عقل مند ہوا کرتا ہے. فرمایا تمہیں یہ مجذوب نظر آتا ہے، تمہیں یہ دیوانہ نظر آتا ہے، لیکن اصل میں اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں جو ہر نماز کے بعد کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس. لقد جاءکم رسول، رسول تمہارے پاس آیا. من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہے، تمہارے اندر ہی چلتا رہا ہے. زندگی اس نے تمہارے درمیان گزاری ہے، اور وہ زندگی گزاری ہے جس کی رب خود قسمیں اٹھاتا ہے. لعمرک، تمہاری عمر قسم، تمہاری زندگی قسم ہے. وہ زندگی جس کو رب نے جو ہے نا بطور مثال پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو ہے نا وہ کوہ صفا پر پہلی دفعہ بلایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا تھا، کوئی معجزہ پیش نہیں کیا تھا، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ بھئی میں جب تم کہو تو میں تمہیں ابھی سورج جو ہے نا موڑ کر دکھاؤں، یا چاند توڑ کر دکھاؤں، یا پانی انگلیوں سے بہا کر دکھاؤں، یا پتھر کو حکم دوں کلمہ پڑھے. کچھ آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے، آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر گزاری ہے، میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے. اس زندگی کے حوالے سے کوئی اعتراض تمہارے پاس ہے؟ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ تم کہہ سکتے ہو کبھی میں نے امانت میں خیانت کی ہو؟ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اس عمر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر گزاری اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا. رب فرماتا ہے من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، تمہارے درمیان اس نے زندگی گزاری ہے. اور عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول وہ ہے کہ جسے بڑا گراں گزرتا ہے جو چیز تمہیں مشقت میں ڈال دے، جو چیز تمہیں پریشان کر دے، وہ رسول کو بڑی گراں گزرتی ہے، وہ بڑی انہیں پریشان کر دیتی ہے. امام غزالی کے حوالے سے آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے احیاء العلوم الدین جب لکھی تو کچھ لوگوں نے امام غزالی پر فتویٰ لگا دیا کہ بھئی یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب جو ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں. کچھ نے فتویٰ لگا دیا. امام غزالی بڑے پریشان ہوئے. امام غزالی پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ فلاں مفتی صاحب جو ہے انہوں نے فتویٰ لگا دیا مجھ پر، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغاثہ پیش کرتے ہیں امام غزالی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احیاء العلوم الدین لکھی ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آ کر لکھی، آپ کی محبت میں ڈوب کر لکھی، امت کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے. یا رسول اللہ عجیب بات ہوئی کہ لوگوں نے فتویٰ لگا دیا، فلاں مفتی صاحب نے مجھ پر فتویٰ لگا دیا ہے، یہ استغاثہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، انہیں بڑا گراں گزرتا ہے جو چیز تمہیں مشقت میں مبتلا کر دے. اب امام غزالی کے اندر تڑپ ہے، امام غزالی اب پریشان ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، آنکھیں لگتی ہیں، آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں. اور آنکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ آنکھوں کو بند کیا. امام غزالی نے آنکھیں اپنی موند لی، سو جاتے ہیں، رسول اللہ مقدر چمکا دیتے ہیں، خواب میں تشریف لے آتے ہیں. فرمایا غزالی پریشان کیوں ہو، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ امام غزالی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیاء العلوم الدین لکھی ہے،
وہ کتاب لکھی ہے یا رسول اللہ فلاں مفتی صاحب نے مجھ پر فتویٰ لگا دیا ہے، اس کو نہ پڑھنے کا حکم جاری کر دیا ہے، کتابیں ضبط کرنے کی بات کرنا شروع کر دی گئی ہے، یا رسول اللہ میں نے تو محبت میں آ کر لکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا وہ فلاں مفتی صاحب کو حاضر کیا جائے، ان مفتی صاحب کو حاضر کیا جاتا ہے، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں۔ اب حضرت عمر کو رسول اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اس مفتی صاحب کو ایسا کرو، ان کو 10 کوڑے لگاؤ۔ 10 کوڑے لگائے جاتے ہیں ان کی کمر پر، 10 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی اس پر بڑا گراں گزرتا ہے، تم جو نا مشقت میں پڑ جاؤ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، جب صبح بیدار ہوئے وہ مفتی صاحب جن کو خواب میں کوڑے لگائے گئے تھے 10 کوڑوں کے نشان موجود تھے، 10 کوڑوں کے نشان موجود تھے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے بڑے حریص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ آگ جلائے اور پروانے جب چراغ جلتے ہیں تو اب تو یہاں تو شاید وہ منظر نظر نہ آتا ہو، لیکن پاکستان میں اگر ہوں یا گرم ممالک جو ہیں وہاں پر اگر ہوں تو وہاں پر پروانے رات کو آ جایا کرتے ہیں۔ پروانوں کی بات بھی کیا ہے، وہ بھی عجیب ہے کہ شمع جب جلتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک پروانے کی مجھے بات بھی یاد آ رہی ہے، میرے شیخ و مرشد حضرت سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہا کرتے تھے کہ رات جب چراغ میں جلاتا جو نا وہ دیا جلاتا اور پڑھنے کے لیے بیٹھتا، کیا پڑھتا؟ رب کا دین پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتا، اور پروانے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سوچتا کہ یہ ہیں پروانے جو اس شمع کے دیوانے ہیں، چراغ جل رہا ہے، یہ اس شمع کے دیوانے ہیں۔ میں بھی تو اپنے آپ کو پروانہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں علم کی شمع کا پروانہ ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروانے جیتے ہیں یا میں جیتتا ہوں، کہ کیا یہ پروانے رہتے ہیں پوری رات؟ جب تک یہ پروانے رہیں گے میں بھی پڑھتا رہوں گا، میں بھی دین کا علم پڑھتا رہوں گا، رسول اللہ کے فرامین یاد کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں رات بیت جانی، وہ پروانے شمع سے ہٹتے نہیں تھے، میں بھی پوری رات جاگتا رہتا، پوری رات جاگتا رہتا۔ تو کیا شمع کے جب پروانے عجیب ہوا کرتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ کوئی چراغ جلائے، کوئی شمع جلائے اور اس پر پروانے آنا شروع ہو جائیں، وہ ان کو پیچھے ہٹائے، پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، آؤ گے آگ میں جل جاؤ گے، اور پروانے تو جلنے کے لیے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جلنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں، میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے پر موجود ہو، اس میں گرنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے کمروں سے پکڑ پکڑ پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے وہ بڑے حریص ہیں۔ اور فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے وہ رؤوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں۔ گفتگو اصل میں جو میں نے سوچی تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن یہ عجیب جو ہے نا وہ موضوعات ہوتے ہیں، یہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ محفل میں بیٹھتا ہے تو یہ خود بخود بن جایا کرتے ہیں۔ آج بہت ساری نعتوں کے دوران یقین کریں بہت سارے موضوع، بہت سارے مضمون بندے، بہت سارے مضمون توڑے، کہا کہ یہ نہیں پھر یہ کروں گا، پھر یہ نہیں یہ کروں گا، یعنی کسی انداز میں سوچتا رہا کہ آج اس موضوع پر جب نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، لیکن ایک نعت، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بھی ہے ایک دین کا طالب علم ہونے کے حوالے سے، تو کہ وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی انداز میں غلو کا، یعنی کہ غلو سے مراد ہوتا ہے کہ حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، وہ جو چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب، آپ سعیدی، غلام رسول سعیدی صاحب، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اور اس وقت یقین کیجئے اردو زبان میں میں بلا خوف تردید، یعنی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ بندہ کہے گا کہ نہیں میں تمہیں اس سے بہتر بتا سکتا ہوں، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان میں اس وقت اس سے بہتر کوئی شرح موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ 7 والیوم اس کے، شرح صحیح مسلم 7 والیوم اس کے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدے کو صحیح نچوڑ کر جیسے کہتے ہیں نا بیان کرنا، وہ آپ نے بیان کیا ہے۔ بہت سارے علماء کو بہت ساری باتوں پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہونا بھی چاہیے، کہ اختلاف ایک جو ہے نا وہ اچھی سوچ کی، مثبت سوچ کی علامت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اچھی پازیٹیولی جب وہ بھی سوچ رہا ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے۔ انہوں نے ایک بات جو ہے نا وہ لکھی ہے،
اور اتفاق کی بات ہے کہ آج وہ جو شعر انہوں نے لکھا ہے وہی شعر آج ہمارے قادر صاحب نے پڑھا ہے۔ پنجابی زبان کا آپ نے کلام پڑھا، اس میں 3 شعر آپ نے جو ہے نا بالکل وہ صحیح تھے، یعنی کہ کلام ذرا آپ کا نہیں، آپ نے پڑھا ہے، 3 شعر بالکل صحیح ہیں۔ ایک شعر جس پر انہوں نے بات کہی ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کہ وہ شعر خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، غالباً اسی طرح کا شعر ہے۔ یہ شعر غلط ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم، کیونکہ بعض اوقات بندہ جو ہے بے دھیانی میں پڑ جاتا ہے، دھیان نہیں ہوتا، اصل میں جو معانی کی طرف اس وقت دھیان نہیں ہوتا ہے، بندہ پڑھ لیتا ہے شعر، لیکن شعر جو ہے نا وہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے حبیب ہیں، وہ عبد ہیں، رب معبود ہے، وہ رب معبود ہے، رب خالق ہے۔ اب رب کے پاس سارے کے سارے اختیارات موجود ہیں، رب کے پاس سارے کے سارے اختیارات موجود ہیں، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ بات یعنی کہ عقیدتاً بھی غلط ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، رب کے حوالے سے یہ رکھیں عقیدہ کہ رب تو جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رب سے چھڑا سکتے ہیں، لیکن رب رسول اللہ سے نہیں چھڑا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی تو یہی بنتا ہے نا کہ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ اس لیے یہ شعر جو ہے نا وہ اس کا یعنی کہ علماء نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے، تحقیق کی ہے اس کی، اور علماء نے لکھا ہے۔ میں اپنی طرف سے تو ظاہر ہے نہ میں اپنے آپ کو اس مقام پر فائز سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ ایسے موضوعات پر گفتگو کروں، تو اتفاق کی بات ہے کہ جو پہلی جلد ہے شرح صحیح مسلم کی، اس میں انہوں نے یہ شعر ہی باقاعدہ یہی شعر کوٹ بھی کیا ہے کہ اس طرح کے اشعار، یہ شعر کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ اس طرح کے اور اس طرح کے ایک اور شعر بھی انہوں نے غالباً کوٹ کیا ہے، تو اس طرح کے اشعار جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہیں، یہ ناجائز اشعار ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے سے کہ میں جو ہے نا وہ یہ بات ادب سے جو ہے نا وہ احترام سے کہ کوئی بھی جب بھی کلام آپ چوز کریں، جب بھی کلام چوز کریں اس کلام کا انتخاب جو ہے نا وہ بڑے اچھے انداز میں کریں، اور اس کا یقینی طور پر آپ کو اجر ملے گا رب کی بارگاہ سے، چونکہ ان اشعار کے ذریعے سے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی بیان کر رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ درست کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں بس اتنا ہی کہوں گا اس پر۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ چونکہ ایک انڈیویجول اس حوالے سے ہے، اس میں جو ہے نا وہ چونکہ یہ ایک اجتماعی بات تھی کہ سب نعت خوانوں کے لیے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ باقی ایک بات جو ہے نا میں جو بھی انڈیویجول ہیں ان سے انشاءاللہ بعد میں کر لوں گا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میرا آج پروگرام تھا گفتگو کرنے کا، اور گفتگو سیرت طیبہ کا بھی وہ پہلو جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، یعنی کہ آیت کا تھوڑا سا مختصر سا حصہ، خذ العفو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرماتا ہے خذ العفو، یعنی عفو درگزر کو اپنی پکڑ میں رکھیے، پکڑ لیجیے اس کو، یعنی کہ عفو درگزر کیجیے۔ عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک المواخذہ، یعنی کہ عربی زبان ہے ہوا ترک المواخذہ، کہ جو ہے نا وہ اس کا عفو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی سے مواخذہ نہ کرنا، کسی سے باز پرس نہ کرنا، باوجود اس کے قدرت حاصل ہے، باوجود اس کے قوت ہے، باوجود اس کے کہ انسان کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کو معاف کر دینا، کسی سے مواخذہ نہ کرنا، یہ ہے عفو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، جو قرآن کہتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یعنی کہ خذ العفو، یعنی کہ جو بات قرآن نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے یا پڑھنے سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں صرف، بلکہ یہ رہنمائی کے لیے ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے، اور یہ عمل کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات پر قرآن پاک کی یہ آیت جانا سورہ اعراف کی 199 آیت نمبر ہے یہ، جس میں اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف، یعنی کہ آپ جو ہے نا ویسا کیجئے کہ معاف کرتے رہا کیجئے، اور دوسرا کام یہ کیجئے وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے،
وَآرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کیجئے، جاہلین سے اپنے آپ کو بچائیے. جو جاہل لوگ ہیں جب ان کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر کیا کیجئے، پھر اعراض درگزر کر دیجئے، پھر یا پیچھے ہٹ جائیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اہل ایمان کی جو خصوصیات تذکرہ کی ہیں ان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سلام، بھائی تم سلامت رہو، ہم تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کریں گے. یعنی کہ علم کی بنیاد پر ہمیشہ گفتگو ہوا کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلی کوالٹی قرآن نے ذکر کی کہ حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت لے کر جبریل امین آئے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے تو جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کیا معنی ہے اس کا، کیا مقصد ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے، میں رب سے پوچھ کر آتا ہوں، میں رب سے پوچھ کر آتا ہوں کہ رب ہی بتائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں، جبریل امین رب کے پاس جاتے، رب کی بارگاہ میں جا کر پیغام لے کر آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، رب کائنات فرما رہا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ قصور کر دے اس کو معاف کر دیجیے گا، جو قصور کرے اسے معاف کر دیجیے، اور جو بندہ آپ کو محروم رکھے اسے عطا کر دیجیے، جو بندہ آپ کو محروم رکھے اسے عطا کر دیجیے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سل من قطعک، کہ جو آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے آپ سے تعلق جوڑ لیجیے، تعلق جوڑ لیجیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرما رہا ہے کہ تعلق جوڑیے جو تعلق توڑنا چاہتا ہے. رشتہ داروں کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، تو یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہی تو اصل میں صلہ رحمی ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے کہ جو تعلق توڑنا چاہتا ہے اس سے تعلق جوڑ. جو خود تعلق جوڑنا چاہتا ہے اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا کمال ہے کہ جو تمہارے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے. تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا سل من قطعک، یہی بات کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق کو جوڑو، اور واعطِ من حرمک، اور عطا کرو اسے جس نے تجھے محروم رکھا تھا. جب اس کے پاس تھا تو اس نے تمہیں محروم رکھا، لیکن اب تمہارے پاس ہے تم اسے عطا کرو، اسے تم محروم نہ رکھو. اور پھر جس نے تم پر ظلم کیا ہے وَاعْفُ مَنْ ظَلَمَكَ، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو پوری زندگی کیا، آپ نے یہی تو کر کے بتایا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ درگزر کیا جاتا ہے، کیسے معاف کیا جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، حدیث میں ہے، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت جابر کے حدیث کے الفاظ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ دیکھا، میرے کانوں نے یہ سنا، میری دونوں آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، میرے دونوں کانوں نے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ پر موجود تھے. وہاں پر ایک اعرابی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی ہے، حضرت بلال کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کپڑا ہے جس میں چاندی کے کچھ درہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کر رہے ہیں. اب وہ رسول اللہ تقسیم فرما رہے ہیں اور وہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے آ کر کہ عید یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں انصاف کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کہتے ہیں اوے بندہ خدا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق صادق حضرت عمر، ان کو تو گوارا ہی نہیں تھی یہ بات کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرے اور پھر چلا جائے، ایسے ہی پھر ایسے ہی چلا جائے. عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیں، ابھی تلوار نکال کر اس کا جو ہے وہ منافق کا سر میں تن سے جدا کر دیتا ہوں. اور انہوں نے نہیں عمر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بتائیں. میں یہ اور اس کے صحاب آئیں گے کچھ لوگ ایسے بھی کہ جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات پر درگزر فرمائی.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे एक चट्टान पर खाना खा रहे हैं और वहां में आता है कि मदीना मुनव्वरा की वो सबसे बदजुबान औरत थी कि जो वहां से गुजरी, यानी कि वो इतनी बदजुबान थी कि लोग उससे पनाह मांगते थे। जिस रास्ते पर वो चला करती थी लोग उस रास्ते पर नहीं जाते थे, बल्कि जब देखते कि वो आ रही है साइड पर हट जाते, इसने कोई ना कोई बात कह देनी है और यहाँ पर बेइज्जती हो जानी है। इतनी वो मुंह फट और जो है वो इतनी जो है वो बदजुबान औरत थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर बैठे खाना खा रहे हैं, यानी अंदाजा कीजिए वो हैं जो कायनात के मालिक हैं, वो हैं जो सरदार हैं और इमामुल अंबिया हैं, वो इमामुल अंबिया। अभी हमारे नौजवान स्टेज सेक्रेटरी बात कर रहे थे ना कि जब मेराज की शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो तमाम अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम सफीउल्लाह, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह और कायनात हुस्न के मालिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम पीछे सफ बांध कर खड़े हैं और इमामत करवा रहे मेरे महबूबा वो महबूब कायनात, वो इमामुल अंबिया। और बेतकल्लुफी इतनी है, तसन्नो और बनावट से ऐसे दूर हैं कि जैसे हम खुद देख ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर बैठे खाना खा रहे हैं, एक पत्थर पर बैठे खाना खा रहे हैं। अब वो औरत ने देखा कि रसूलुल्लाह वहां पर खाना खा रहे हैं तो उसने वहीं पर फप्ती कस दी, पास गुजरते हुए कहने लगी कि बड़ा अजीब गुलामों की तरह बैठकर खाना खा रहे हो, कैसे गुलामों की तरह बैठकर जो है वो खाना खा रहे हो, बाहर जो है वो यहाँ पर पत्थर पर बैठकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। और मैं कि अय्युल अब्दी अअबदु मिन्नी, तू कहने वाली कह रही है लेकिन ये तो मुझे बताओ कि मुझसे बड़ा गुलाम है कौन? मुझसे बड़ा गुलाम है कौन? मैं तो सबसे बड़ा गुलाम हूं अपने रब्बे कायनात, अहकमुल हाकिमीन का रब। और इतना बड़ा गुलाम कि जब रब्बे कायनात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की शब पूछा था, या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ तो सही आज तुझे हम किस नाम से पुकारें, किस अंदाज में पुकारें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्तिजा की थी रब्बे कायनात की बारगाह में वो ये थी, रब्बे कायनात तू मुझे बुला अपना अब्द कहकर, अपना बंदा कहकर, कुछ और नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये खिताब दे दे कि मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा अब्द हूं। तो रब ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हानल्लाह, रब ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। रब ने अब्द, ये है वो खिताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया। खुद फरमाया अय्युल अब्दी अअबदु मिन्नी, मुझे बता तो सही मुझसे बड़ा गुलाम है कौन यहाँ पर? और अल्लाह ताला ने, वो अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि अब्द दिगर अब्दुहु चीजें दिगर। बात यह है कि वो हर को कहता है कि मैं बंदा हूँ, हर को कहता है